آج ہم پڑھیں گے تیسری کلاس کی اردو کی بک کاشف اردو آکسفورڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برائی کا انجام برا، پیج نمبر 5 پر۔ برائی کا انجام مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ برا کریں گے تو آپ کو اس کا انجام برا ملے گا۔ آج گھر کے نوکر نے پہلی بار چوری کی تھی۔ امینہ نے جو خود ابھی 7 سال کی ہے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حامد جو گھر میں چھوٹا سا آیا تھا اور گھر والوں کی طرح رہتا تھا، اب 12 سال کا ہو چکا تھا۔ سب اس سے پیار کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے وہ گھر کے باہر خراب لڑکوں سے دوستی کر رہا تھا۔ ابو اس کو روز سمجھاتے اور وہ یہ نہ مانتا کہ برے لوگوں سے دوستی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ شام کا وقت تھا اور سب گھر والے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امینہ کو فون کی گھنٹی سنائی دی اور وہ اندر گئی۔ اس کو خالہ بی کے کمرے سے کچھ آواز آئی۔ اسے پہلے تو ڈر لگا، پھر اس نے اللہ کا نام لے کر کمرے میں جھانک ہی لیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ حامد نے خالہ بی کا بٹوا کھولا ہوا ہے اور اس میں سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ امینہ کا تو دم ہی نکل گیا۔ باہر بھاگی ہوئی آئی تو سب حیران ہوئے۔ ابو، امی اور خالہ بی سب ہی بولے، قدر پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ امینہ بولی، خالہ بی جلدی اندر آ جائیے، حامد آپ کے بٹوے سے پیسے چرا رہا ہے۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حامد تو اس گھر کا بچہ ہے۔ امی اور خالہ بی یہ کہتے ہوئے تیزی سے اندر گئیں۔ اتنے میں حامد باہر نکل چکا تھا اور بٹوا کھلا پڑا تھا۔ خالہ بی نے کہا، ابھی سب خاموش رہنا، دیکھتے ہیں حامد آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ شام گزر گئی، رات ہوئی تو حامد گھر آیا۔ چونکہ کہانی سنانے کا وقت 9:30 بجے کا تھا، اس لیے سب بچے روز خالہ بی کے کمرے میں آ جاتے۔ حامد بھی ساتھ ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح خالہ بی سب کو لے کر بیٹھی۔ حامد خاموشی سے سر جھکائے سہما ہوا ایک طرف بیٹھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ خالہ بی نے پوچھا، حامد تمہیں کیا ہوا؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ خالہ بی نے بچوں سے کہا، تم سب روز پریوں، جنوں اور بادشاہوں کی کہانیاں سنتے ہو۔ آج ہمارے گھر میں ایک بہت بری بات ہوئی ہے، وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم سب کو اچھا انسان بنانے کے لیے سچی قرآنی کہانیاں سنایا کروں گی تاکہ تم سب کوئی برا کام نہ کرو۔ تو بچوں، آج میں تم کو دو بھائیوں کی قرآنی کہانی سناتی ہوں۔ ان بھائیوں کا نام تھا حابل اور قابل۔ یہ دونوں حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابل کا کام تھا بکریوں کی دیکھ بھال کرنا اور قابل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ایک روز دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں گے۔ حابل نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے سب سے اچھی بھیڑ چھانٹ لی، لیکن قابل نے اپنی فصل میں سے خراب اناج اکٹھا کیا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تو آسمان سے آگ کا شعلہ آ کر قربانی کی چیز کو جلا دیتا۔ یہ نشانی
تھی اس بات کی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ ایک شعلہ آسمان سے چمکا اور حابل کی قربانی کو جلا گیا، لیکن قابل کا خراب اناج ایسے ہی پڑا رہا۔ بس قابل کو اتنا غصہ آیا کہ اسے اپنے چھوٹے بھائی سے نفرت ہو گئی۔ حابل نے قابل کو بتایا کہ دیکھو، تمہاری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور شاید تم نے اللہ تعالیٰ کو بہترین چیز بھی نہیں دی۔ بس یہ کہنا تھا کہ قابل نے کہا، میں تم کو اب جان سے مار ڈالوں گا۔ حابل نیک تھا، بولا، ضرور مار ڈالو، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بس یہ سنتے ہی قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ وہ قتل کر کے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لاش کا کیا کرے، کیسے چھپے۔ دیکھو بچوں، قدرت نے سبق کیسے سکھایا۔ دو کوے لڑتے ہوئے سامنے آئے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور اپنے پنجوں سے زمین میں بڑا سا گڑھا کھود کر مرے ہوئے کوے کو ڈالا اور گڑھا مٹی سے بند کر دیا۔ قابل نے بھی فوراً نقل کی اور اپنے بھائی کو اسی طرح گڑھا کھود کر دبا دیا۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ان سب کا عذاب قابل کو ملے گا۔ خالہ بی کو تو یہ بات سمجھانے کا اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا، برائی صرف قتل ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، چوری کرنا سب برے کام ہیں، اور ان سب کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم میں سے آج گھر میں چوری کس نے کی ہے؟ سب کی نظریں حامد کی طرف اٹھی۔ حامد کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اچانک وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی ہی دیر میں خالہ بی کو ان کے پیسے لا کر دے دیے اور وعدہ کیا کہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ سب کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ بچوں نے خالہ بی کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھا کر سونے کی تیاری کی، کیونکہ اگلے دن سب کو اسکول جانا تھا۔ اگر حامد اچھے لوگوں کے ساتھ نہ رہتا اور اگر اس کو اچھی بات بتانے والا کوئی نہ ہوتا تو پھر حامد کا حال کیا ہوتا؟ غور کرو اور سوچ کر لکھو۔ دیکھیے کہ تم بچے کتنے عقل مند ہو۔